الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، ابھی 16 اکتوبر کو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، مسلمانوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ اردو پریس میں بھی نہیں ہے اور نیشنل پریس میں بھی اس کی کوئی خاص کوریج نہیں ہوئی، ایک آدھ اخبار میں آیا تھا، اور مسلمانوں سے متعلق ہے، بہت اہم ہے۔ 2 ججوں کی بینچ تھی، انہوں نے یہ فیصلہ دیا، انہوں نے خود سے کوگنیگنس لیا، انہوں نے، کسی نے کوئی اپیل یا PIL فائل نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا ایک PIL رجسٹر کیا جائے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوتی ہے، اور حکومت کو اس کے لیے نوٹس دیا انہوں نے کہ وہ جواب داخل کرے حکومت 23 نومبر تک، یہ جو نومبر آ رہی ہے، کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، اور یہ بھی اس کے اندر سفارش کی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک اسپیشل بینچ بنائیں، مسلمان عورتوں پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے اور اس پر غور کرنے کے لیے۔ یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 16 اکتوبر کی، اور پھر پرسوں ایک اور تقریباً ایسا ہی ایک اور فیصلہ آیا، اس کی بھی کہیں خبر نہیں ہے، کوئی ہلچل نہیں ہے۔ گجرات میں جعفر نام کے ایک شخص نے اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا میکے، اور کسی اور سے نکاح کر لیا، انہیں گھر لے آئے۔ وائف نے FIR داخل کی کہ IPC انڈین پینل کوڈ کے مطابق جب تک پہلی بیوی سے کی مرضی معلوم نہیں کریں، نکاح نہیں کر سکتے دوسرا۔ فیصلہ آیا، فیصلہ تو اس فیصلے کے اندر گجرات ہائی کورٹ کے جسٹس نے لکھا، جسٹس پردی والا ہے، کہ زیادتیاں ہوتی ہیں مسلمان عورتوں کے ساتھ بہت، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ حکومت یکساں قانون کیوں نہیں نافذ کرتی، یونیفارم سول کوڈ حکومت کیوں نہیں نافذ کر رہی، ان زیادتیوں کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا کیوں دے رکھا ہے قانون۔ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ فیصلے میں اپنے کہ قانون انڈین کانسٹیٹیوشن کے سیکشن 14, 15 یعنی دفعہ 14 اور 15 کے خلاف ہے یہ مسلم پرسنل لا، کانسٹیٹیوشن ہی کے خلاف ہے تو کانسٹیٹیوشن میں ہے کیسے یہ؟ سیکشن 14 یا دفعہ 14 ہے ایکویلٹی بیفور لا، ایکویلٹی فار آل بیفور لاز، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو یا کسی اور، یا الگ الگ کئی مذاہب کے ہوں۔ اور سیکشن 15 یا دفعہ 15 یہ ہے کہ حکومت کبھی کوئی امتیاز و کوئی فرق نہیں کرے گی مذہب کی بنیاد پر یا جاتی یا ذات پات کی بنیاد پر یا مرد و عورت ہونے کی بنیاد پر، کسی طرح کا کوئی امتیاز یا کوئی فرق لوگوں میں نہیں کرے گی۔ تو اس لیے حکومت کو یونیفارم سول کوڈ یعنی نافذ کرنا چاہیے اور مسلم پرسنل لا کو ہٹانا چاہیے۔ انہوں نے تفصیل سے اس کیس کے اوپر بات کرتے ہوئے قرآن کی بہت سی آیتوں کے حوالے دیے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام کا یا قرآن کا منشا ہرگز یہ نہیں تھا کہ دوسری شادی کر لیں۔ اسلام نے دوسری شادی کی بات بہت مشروط رکھی ہے، کنڈیشنل رکھی ہے، اور وہ بھلائی کے لیے تھی جہاں پر رکھی ہے۔ اب لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھلائی کے لیے نہیں کر رہے، اور وہ مشروط والی یا کنڈیشنل والی بات تو لوگوں نے بالکل ہٹا دی، اس لیے عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے۔
اور بھی چیزوں کو انہوں نے حوالہ دیا، قرآن شریف کی آیات اور اسلام کے کچھ اور اسکالرس کے حوالے دیے، اور کچھ اور پہلوؤں پہ بھی انہوں نے بات کی۔ یہ بھی کہا کہ مسلم پرسنل لاء بھی یہ نہیں کہتا، اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دونوں ایک بیوی کو گھر بھیج دیا جائے اور دوسری کو نکاح کر کے گھر میں رکھا جائے اور دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا جائے۔ تو اس لیے اس پر بہت زور دیا ہے، بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا الگ قانون کیوں ہے؟ یہ اسے ختم ہونا چاہیے، یہ قانون اپنے آپ میں غیر قانونی ہے۔ جعفر کو تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میں مجبور ہوں، اس میں لکھا انہوں نے کہ میں بہت مجبور ہوں، مجھے فیصلہ جعفر کے حق میں کرنا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا فیصلہ آئی پی سی سے نہیں ہو سکتا بلکہ مسلم پرسنل لاء سے ہوگا، اور مسلم پرسنل لاء نے یہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں۔ یہ تلے اوپر ہیں دونوں، ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ 15 اکتوبر کو اور یہ پرسوں آیا ہے، یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور لوگوں میں کوئی ہلچل نہیں ہے، کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور اس کے بہت دور تک نتائج نکلیں گے اور نکل سکتے ہیں۔ مسلم پرسنل لاء میں واقعی بہت کمیاں ہیں، اور عورتوں کے حقوق کی واقعی بہت خلاف ورزی ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر بہت سے مسلک ہیں مسلمانوں میں، تو مسلم پرسنل لاء کی طرف سے ہر مسلک کی نمائندگی ہونی چاہیے، یا وہاں سے مسلم پرسنل لاء کے اندر کچھ مسلکوں کو چھوڑ کے اور دوسرے مسلکوں کا ویو خالی لے کر، اور وہ ہے کہ جس کے اندر طلاق اور طلاق سے متعلق مسائل کے اندر زیادتی ہوتی ہے، وہ 3 طلاقوں کے معاملے میں، تو مسلمانوں کے مسلک وہ بھی ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ طلاق ایک مرتبہ اگر ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ طلاق دے دی جائے تو وہ 1 طلاق ہوتی ہے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کا مسلک کہتا ہے، اس کو نہیں رکھا گیا، بلکہ مسلم پرسنل لاء میں وہ یک طرفہ ایک بات رکھی گئی۔ سارے مسلمانوں کا 100% اتفاق اس پر نہیں ہے، اکثریت کا ضرور ہے لیکن سب کا نہیں ہے۔ مینٹیننس کے معاملے میں، یعنی نفقہ نان نفقہ جسے کہتے ہیں، ایک بڑا مشہور کیس تھا، 1985 میں آیا تھا، 1985 میں، کہ 1978 میں شاہبانوں کو 62 سال کی عمر میں ان کے ہسبینڈ نے ڈائیورس کر دی، ان کی شاہبانوں کی ایج 62 ایئرس تھی۔ وہ کیس چلا، پھر فیصلہ اس کا سپریم کورٹ سے جو آیا، وہ مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں گیا، 85 میں اس کا فیصلہ آیا، اور سپریم کورٹ نے مینٹیننس دینے کا حکم دیا کہ ہر خرچہ جو ہے وہ شوہر اٹھائے گا جس نے طلاق دی ہے۔ اس پر پورے ہندوستان میں ایجیٹیشن ہوا مسلمانوں کا، برقع پوش خواتین بھی نکلیں ایجیٹیشن کرنے کے لیے پورے ہندوستان کے اندر، اور مسلمانوں کا جو رد عمل یا ری ایکشن تھا کہ مسلم پرسنل لاء میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے، اور یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ اس میں مداخلت ہے، اور سپریم کورٹ کا دیا ہوا فیصلہ لاء بن جاتا ہے۔ قانون بنانے کے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک تو پارلیمنٹ میں بنتا ہے اکثریت سے، اور جو قانون پارلیمنٹ میں نہیں بن پاتا اسے بڑی خاموشی سے لایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے ذریعے، اور وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی قانون بن گیا تھا، تو اس پر مسلمان کھڑے ہوئے، اور مسلمان عورتوں سمیت بہت بڑی تعداد مسلمان عورتوں کی ایجیٹیشن کے لیے نکلی، پرائم منسٹر سے ملنے گئی، اس وقت راجیو گاندھی پرائم منسٹر تھے، اور پھر کانگریس حکومت نے یہ فیصلہ کیا اس وقت کی کہ مناسب یہ ہے کہ قانون میں سنشودھن تبدیلی کر دی جائے، ترمیم کر دی جائے جیسا مسلمان کہہ رہے ہیں اس کے مطابق۔ تو پھر قانون میں انہوں نے کچھ امینڈمنٹ کیا لاء میں، جس سے پھر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہلکا ہو گیا، ڈائلیوٹ ہو گیا۔ مینٹیننس کی بات یہ ہے کہ قرآن بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، قرآن شریف نے بہت صاف لفظوں میں کہا ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، معروف طریقے سے
ان کے لیے مینٹیننس ہے، جن کو طلاق دی گئی، جن کو طلاق ہو گئی، جن عورتوں کو، حقاً علی المتقین، یہ متقین پر فرض ہے۔ اب اسے حق لفظ فرض کے لیے آتا ہے، اور اسے ہمارے یہاں تشریح کے اندر فرض نہیں مانا جاتا، یہ کہا جاتا ہے جو متقی بننا چاہے اس کے لیے ہے۔ اسے ڈسکریشنری کر دیا گیا کہ نہیں، ہر ایک لازم نہیں ہے، ہاں اچھی بات ہے، دینا چاہیے مینٹیننس، انسانی ہمدردی کی بات ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد قانون یہ بناتے ہیں، یا یہ غور کرنے کے بعد یہ طے کرتے کہ ہمیشہ نہیں دی جائے گی، اکٹھا ایک یکمشت دی جائے گی، کس شکل میں دی جائے گی، کب تک دی جائے گی، اس پر گفتگو کرتے۔ لیکن سرے سے دینے ہی کی بات کو انہوں نے کہا کہ یہ اختیاری ہے، آپشنل ہے، یہ ترغیب دی گئی ہے، اچھی بات ہے، جو متقی بننا چاہے اس کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ تو بات بالکل غلط ہے، حق قرآن کہہ رہا ہے فرض ہے۔ تو بہت سے اس کے اندر قوانین ایسے ہیں مسلم پرسنل لاء میں جس میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے یہ ظلم ہوتا ہے کہ اگر تعلقات خراب ہو گئے اور بیوی جو ہے وہ چلی گئی، اور بیوی اگر طلاق لینا چاہتی ہے، اسے خلا کہتے ہیں، تو اسے لٹکائے رکھتے ہیں اور ڈائیورس نہیں دیتے، طلاق نہیں، جب تک شوہر طلاق نہیں دے تب تک رشتہ ختم نہیں ہوگا، برسوں لٹکائے رکھتے ہیں۔ دو واقعات میں سناتا ہوں آپ کو، دونوں بخاری میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مغیث اور بریرہ، یہ دونوں نکاح میں تھے ان کی، اس میں پھر وہ بریرہ جو تھی وہ ان کو ناپسند کرنے لگی، مغیث کو، اور ان سے الگ ہو گئیں۔ مغیث روتے پھرتے تھے، انہیں بہت محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ترس آتا تھا مغیث پر۔ تو انہوں نے بریرہ کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے شوہر سے پیچ اپ کیوں نہیں کر لیتی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا حکم ہے آپ کا؟ فرمایا کہ نہیں، حکم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کوئی انہوں نے الزام نہیں لگایا اخلاق پر، کردار پر، کہ فلاں برا کام کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، میرے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، مجھے گھر میں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا۔ یہ پوچھا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ حکم ہے میرے لیے؟ اب ایک بات واضح ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے کہ نہیں، حکم نہیں ہے۔ ان کا مغیث کی حالت دیکھ کر وہ چاہتے تھے کہ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ حکم دیں گے تو میں مانوں گی، ورنہ میں نہیں رہنا چاہتی ساتھ میں، اور پھر دونوں کو علیحدہ کرا دیا۔ ایک اور واقعہ ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، حضرت ثابت بن قیس کی اہلیاں آئیں اور انہوں نے آنے کے بعد یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے شوہر پر کوئی عیب نہیں لگاتی، مجھے ان پر غصہ بھی نہیں آتا، اور کوئی دینی عیب میں ان میں نہیں پاتی، نہ میں کوئی دینی عیب لگا رہی ہوں کسی طرح کا، لیکن میں ایمان میں کفر کو پسند نہیں کرتی، یعنی میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور یہ ناشکری ہے، اور مجھ سے اس کی وجہ سے کوئی اور غلطیاں نہ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی کسی طرح کا چارج نہیں ہے، میرا دل مائل نہیں ہے، اور اس میں مجھ سے غلطی گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور سوال نہیں پوچھا، یہ دریافت کیا کہ وہ جو باغ مہر میں تمہیں ملے تھے اس میں سے وہ واپس کر سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بہت خوشی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو بلایا اور کہا انہیں ایک طلاق سے الگ کر دو، انہیں بلا کر فیصلہ کر دیا اور حکم دے دیا۔ ہمارے یہاں لڑکیاں، عورتیں لٹکی رہتی ہیں، برسوں گھر پہ پڑی رہتی ہیں، اگر ان کی بھی غلطی ہو کسی وجہ سے، اب جب آپس میں اختلاف ہوتے ہیں تو غلطی عام طور سے دونوں کی ہوتی ہے، الزام دونوں دوسرے پر لگاتے ہیں کہ ہماری نہیں ہے، دوسرے کی ہے۔ غلطی کسی کی بھی ہو، یہ واقعات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ رشتہ تبھی چل سکتا ہے جب آپس میں محبت ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے کی خواہش ہو، اور اگر یہ نہ بچے تو پھر
گھر جہنم بن جائے گا. تو اس کی کوششیں کرنا اپنی جگہ کہ رشتہ نہ ٹوٹے، لیکن نہ ٹوٹے ایسی حالت میں کہ گھر اچھا پھر چلے، سسک کر نہ چلے. اور اگر یہ واضح ہو گیا کہ نہیں، یہ رشتہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ تو بچا ہی نہیں اور کوئی گنجائش بھی آگے نہیں ہے، تو پھر شوہر کو جیسے طلاق کا حق ہے، ایسے ہی عورت کو خلا لینے کا حق ہے، اور شوہر کو اس خلا مانگنے پر یعنی طلاق مانگنا، شوہر کو طلاق دینی پڑے گی، اور وہ فیصلہ چاہے شرعی عدالت کرے. ہمارے یہاں شرعی عدالتیں یہ فیصلے نہیں کر رہی. پوچھا جاتا ہے کیا ہے، پوچھا جانا ٹھیک ہے سمجھانے کی وجہ سے کہ کیا شکایتیں ہیں. اب اگر وہ یہ کہے کہ کوئی شکایت نہیں ہے لیکن میں نہیں رہ سکتی، مجھے پسند نہیں ہے، تو اس بنیاد پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کرا دی تھی، کہا کہ دے دو طلاق. شوہر اگر پسند نہیں کرے تو دے سکتا ہے نا طلاق، اگر وہ نہیں پسند کرے گا تب بھی دو. ہمارے یہاں شرعی عدالتیں ایسا نہیں کر رہی. تب شراب پیتا ہے، رات بھر باہر رہتا ہے، کہ بھائی کر لیا نکاح، اب تو تم انہی کے ساتھ ہو، بات ختم. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں ہم الگ کرا دیں. تو زیادتیاں ہو رہی ہیں. اسلام نے تو یہ حقوق تو اسلام نے دیے تھے کہ اگر حق جیسا اس کا مرد کا ہے ایسے ہی حق عورت کا بھی ہے، لیکن وہ حقوق سارے مل نہیں رہے ہیں. اور پھر یہ ہمارے پرسنل لاء کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حق تلفیاں ہوتی ہیں. اس سے پہلے کہ حکومت دخل دے اور حکومت اسے ختم کرے، اور پھر 1985 کی طرح عورتیں حمایت میں نہ آئیں مسلم پرسنل لاء کی، وقت بہت بدل گیا. اب ہو سکتا ہے کہ ملکی قانون کی حمایت میں نکل کھڑی ہوں. 1985 سے لے کے اب تک 30 سال ہو گئے. تو پھر اس سے پہلے انہیں خود کرنا چاہیے ایسے کہ اسے دیکھیں اور اس کی ترمیم کریں. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ان کی انٹینشن کیا ہے، وہ ایمانداری کی ہے، ججز کی جو کچھ انہوں نے کہا وہ واقعی انصاف قائم کرنے کی ہے، یا کچھ وہاں پر مسلمانوں کے معاملے میں کھٹک ہے دل میں. ہم نہیں کہہ سکتے کچھ. آرٹیکل 14 اور 15 کا حوالہ دیا گجرات کے جسٹس پردیوالا نے. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں. ایک آرٹیکل کے اندر یہ ہے کہ جتنے ایکویلٹی آف آل بیفور لا، قانون کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں. اور آرٹیکل 15 مختصر، آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ یا حکومت کسی کے اس میں کوئی فرق مذہب کی بنیاد پر، ذات کی، جاتی کی بنیاد پر، کریڈ کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، جنس یا سیکس کی بنیاد پر اور مرد ہونے کی بنیاد پر اسٹیٹ کسی میں کوئی فرق نہ کرے. انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ اس کی وجہ سے مسلم پرسنل لاء اپنے آپ میں غیر قانونی ہے. اس کی بنیاد پر تو ریزرویشن بھی غلط ہے، اور ان کو تو کوئی جسٹس نے کبھی نہیں کہا. یہ تو چھپی ہوئی باتیں کبھی کبھی آتی ہیں، اس کا ہنگامہ روز ہوتا ہے. تو کبھی کبھی کوئی اس کیس آ جاتا ہے کہ کسی ایک طبقے کو، ایک حصے کو کچھ رعایتیں دے دینا، اور اس کے لیے پڑھائی میں بھی اور جابز اور نوکریوں میں بھی اور ہر جگہ پر. اچھا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ بہت پچھڑے میں ہیں اس لیے ان کے لیے کچھ کیا ہے. تو پچھڑے ہوئوں کے لو ہو، صرف ہندوؤں میں سے کیوں؟ اور پھر اور بھی ہے ڈسکریمنیشن اس میں. ایک مسلمان اگر کوئی اپنا دین چھوڑ کر چلا جائے اور ہندو ہو جائے تو اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا جو اس کی جائیداد بنتی تھی. اور ایک ہندو اگر چھوڑ کر چلا آئے اور اسلام قبول کر لے، وہ اگر چلا جائے تو اسے جائیداد میں، مسلمان چلا جائے تو جائیداد میں اس کو جو حصہ تھا اس کا وہ ملے گا. اور ہندو اگر چھوڑ کر اسلام قبول کر لے تو اسے جائیداد میں جو اس کو پہلے حصہ ملتا، اگر وہ ہندو رہتا تو وہ اب حصہ نہیں ملے گا اگر اسلام قبول کر لیا تو یہ تو سیدھی تھی مذہب کی بنیاد پر. یہ عام طور سے یہ قانون لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے.
یہ سیدھی سیدھی مذہب کی بنیاد پر ڈسکرمنیشن ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. اور ریزرویشن اپنے آپ میں کہ کوئی اگر ہندو سے سکھ ہو جاتا ہے اس کا ریزرویشن کینسل نہیں ہوگا, کوئی ہندو سے بودھ ہو جاتا ہے ریزرویشن کینسل نہیں ہوگا. ہوتا تھا پہلے, 1989 میں یہ لا بنا دیا کہ نہیں بودھ ہو جائے گا تب بھی کینسل نہیں ہوگا, اس سے پہلے ہو جاتا تھا. کوئی جین ہو جاتا ہے تو نہیں ہوگا, اسلام قبول کر لے تو اس کو ریزرویشن کی جو مراعات ہے, آسانیاں ہیں وہ نہیں ملیں گی. تو انڈین لا میں تو ڈسکرمنیشن ہے جگہ جگہ مذہب کی بنیاد پر بھی. تو یہ آرٹیکل 14 اور 15 کے خلاف ججز کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا, نہ کسی ہائی کورٹ کے جج کو اور نہ کبھی سپریم کورٹ کے کسی جج کو. یہ محسوس ہوا مسلمانوں کے معاملے میں. آبزرویشن ان کے بہت غلط نہیں ہیں, لیکن جب وہی بات دوسری جگہ اپلائی نہیں ہوتی تو محسوس ہوتی ہے. یہ تو بہرحال ان کی بات تھی, لیکن ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آبزرویشن ان کے غلط نہیں ہیں, اور ہمارے یہاں ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے جو کچھ حقوق دیے ہیں, جو حقوق دیے وہ حقوق ملے انہیں. دنیا کی آدھی آبادی عورتوں کی ہے, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, کہیں کچھ عورتیں پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے, کہیں تھوڑی سی پرسنٹیج مردوں کی زیادہ ہوتی ہے. ہندوستان میں بھی آدھی آبادی عورتوں کی ہے. اس آدھی آبادی کو واقعی حقوق ملنے لگے, مسلمانوں کی آدھی آبادی کو, تو ہندوؤں کی آدھی آبادی عورتیں تمام بے چین ہو جائیں گی کہ جگہ وہ ہے, ہم یہاں غلط پھنس گئے, کاش وہاں پر ہوتے. بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے خالی اس سے, لیکن یہاں پر بھی ہے کہ جو چیزیں بعض جگہ قانون ایسے بنا دیے کہ جو ان کے خلاف جاتے ہیں, اور قانون سے الگ رسم و رواج جو ہیں وہ ان سے لے لیے ہندوؤں سے, جس کے اندر عورتوں ہی کو دقت ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے, وہ رسم و رواج وہاں سے لے لیے شادی بیاہ میں جو ان کے ہوا کرتے تھے. یہ قانون نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اپنے لیے قانون بنا لیا, کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ خرچہ تو سارا عورتوں پر ڈالا ہی جائے گا. جب تک اسے ختم نہیں کریں گے تو پھر وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی کہ اسلام ان کے لیے اٹریکٹیو ہو جائے. ہم زبان سے کہتے ہیں اسلام نے بڑے حقوق دیے, اسلام نے بڑے حقوق دیے, مسلمان تو نہیں دیتے. اپنی بہنوں کا حصہ مار لیتے ہیں ترکے میں, جو ہیریٹیج کے کہ ہم نے بڑا خرچ کیا ہے بہنوں کے اوپر, کیا ہوگا, بڑی اچھی بات ہے کیا ہے, اس میں سے نہیں ہوگا کمپنسیٹ, یہ دینا ہوگا. بہرحال اللہ کیا تو حساب دینا ہی ہوگا, اور وہ حساب بہت سخت ہوگا. لیکن یہاں جب ان کے حقوق مارے جاتے ہیں تو وہ پھر دوسری کمیونٹیز کے سامنے, غیر مسلموں کے سامنے آتے ہیں نا. یہ یہاں پر مثلاً طلاق کے بارے میں جیسے ابھی کہا کہ میں نے ابھی بتایا کہ بھئی مسلک تو وہ بھی ہیں, انہیں کیوں نہیں پرسنل لاء کے اندر شامل کرتے کہ جو جس مسلک سے چاہے اپنا فیصلہ کرا لے. اس میں کیوں امپوز کیا جا رہا ہے کسی دوسرے مسلکوں کی بات کسی ایک مسلک کے اوپر, کہ نہیں ایک وقت میں 3 طلاقیں اگر ہو گئیں, کسی نے کہہ دی تو پھر وہ رشتہ ختم ہو گیا, وہ طلاق مغلظہ ہو گئی, وہ ایک نہیں مانی جائے گی, وہ 3 ہی مانی جائیں گی. میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں طلاق کے بعد, کیا کچھ حل ہے؟ اور جگہوں پہ بھی جاتے ہوں گے, پھر میرے پاس آتے ہوں گے, دوسری جگہوں سے لوٹ کر واپس آ کے آتے ہوں گے. یہاں کیا کوئی حل ہے؟ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کم از کم کوئی اعداد و شمار یا فگرز نہیں ہے, لیکن کم از کم 100 میں سے 90 لوگ ایسے ہیں جو طلاق دینے کے بعد, مرد بھی جو طلاق دینے کے بعد پچھتاتے ہیں, چاہتے ہیں کچھ ہو جائے, راستہ نکل آئے. ہمارے یہاں جتنے قانون بنے ہوئے ہیں جو اسلامی قانون کہلاتے ہیں فقہ کی روشنی میں, اور بہت سے ہیں, اس وقت کی وجہ سے تذکرہ یہاں پر گنجائش نہیں ہے اس تذکرے کی. بس ہمارے یہاں جو قانون ہے وہ ان کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی ذرا سا بھی بہانہ ملے رشتہ ٹوٹے. اسلام بہت انٹرسٹڈ ہے جلد سے جلد رشتہ ٹوٹ جانے میں, حالانکہ اسلام کی اسپرٹ یہ کہ رشتہ کسی طریقے سے بچ جائے, یہ اسلام کی اصل روح ہے. اب کتنے ایسے قانون, ایسے فیصلے یا ایسے واقعات پہلے آ چکے ہیں جہاں سب ٹی وی پہ آتے رہے اور بڑے مذاق اڑتے رہے کہ جہاں پر کہیں سسر نے اگر کہیں زنا بالجبر کیا تو, اور پھر کسی جگہ کسی نے کسی کو ہاتھ لگا دیا تو. اب وہ بہت سی طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو میں اس وقت دہرا نہیں رہا. خوب مذاق اڑتا رہا ہے, خوب اس کو ٹی وی پر دکھایا جاتا رہا ہے. کل ملا کر
اسپرٹ ایسی ہے، روح ایسی محسوس ہوتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ رشتہ بچنا نہیں چاہیے، ٹوٹ ہی جانا چاہیے۔ حالانکہ اسلام رشتے کو روکے رہنے کو زیادہ سے زیادہ پسند کرتا ہے، تو یہ تو اسلام کی اسپرٹ اور روح کے خلاف ہے، غور نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے مسلک کی چیز ہے، اور جب ان مسلکوں کی اکثریت وہاں پر ہے تو انہوں نے اس فیصلے کو پرسنل لاء میں رکھا ہوا ہے۔ مثلا قرآن شریف میں صرف ایک بات اس پر، جیسے میں نے اس پر مینٹیننس پر کہی تھی کہ قرآن یہ کہتا ہے طلاق و مرتان، 2 بار کی طلاق تو ہو سکتی ہے، اب تیسری دفعہ دے دی تو پھر اس کے بعد پھر گنجائشیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ مرتان کے اوپر اختلاف ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں اگر کہہ دیا تو ہو گئی 3 طلاقیں، تو وہ کہتے ہیں یہ مرتان یا 3 کا مطلب ہے ایک ہی وقت میں 2 بار۔ یہ لفظ عربی زبان میں ایک ہی وقت میں 2 بار کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے، اس کے لیے اسنان یا اسنین آتا ہے 2، مرتان یا مرتین نہیں آتا۔ قرآن میں ہے، قرآن نے کہا بنی اسرائیل کے بارے میں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، بنی اسرائیل کے لیے تو یہ طے ہو گیا تھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہ آگے جو ان کا انجام آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ زمین میں تم 2 بار فساد ضرور بچاؤ گے۔ تو یہ نہیں تھا کہ فساد کرتے کرتے پھر ذرا سا رکے پھر شروع کر دیا، سینکڑوں سال کا گیپ ہے اس کے اندر جو قرآن نے کہا تھا کہ 2 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں کہ تلے اوپر، درمیان میں گیپ کے ساتھ میں۔ قرآن نے ہی یہ ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پہ اس کو ایسے ہی استعمال کیا ہے کہ تمہیں بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہیں ہر سال آزمایا جائے گا، یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، ہر سال یا تو 1 دفعہ یا 2 دفعہ تمہاری آزمائش ہوا کرے گی، تمہیں آزمایا جائے گا، مرتن او مرتین، یا 1 بار یا 2 بار۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ایک امتحان آیا کھٹ سے دوسرا آ گیا، ایک پیپر دیا اب دوسرا شروع ہو گیا، بلکہ سال میں 2 الگ الگ مرتبہ، مرتین کا مطلب یہی سب مطلب لیتے ہیں۔ الطلاق و مرتان وہی لفظ ہے 2 الگ الگ موقعوں پر، یہ لفظ ہی اس لفظ کے معنی ہی نہیں ہے، اس کا استعمال جو کچھ بھی قرآن شریف کے اندر ہے۔ اور اصل میں تو اور بہت سی جن چیزوں پہ بحثیں چل رہی ہیں ان سے الگ اور بہت سی دلیلیں ہیں جن پہ گفتگو ہوئی نہیں ہے آج تک۔ لیکن یہ بہرحال اپنی جگہ ہے کہ جب چونکہ ایک حدیث جو ہے وہ بہت مسلم کی حدیث ہے اور بہت مضبوط حدیث ہے، اور اگر اس کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی، ایک مجلس میں چاہے جتنے دفعہ کہہ دیا، تو اس رائے کو بھی وہاں ہونا چاہیے کہ جو لوگ جس کو چاہے اختیار کریں۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے، اور یہ بات آج سے نہیں کہی جا رہی ہے، یہ بات 50 سال سے کہی جا رہی ہے کہ ترمیم کی ضرورت ہے۔ خود علماء کہتے ہیں ترمیم کی ضرورت ہے، کرتے نہیں۔ بھئی حکومت نہ کرے، آپ ریکمینڈ کیجئے، علماء ریپریزنٹ کریں کہ اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے، یہ اس کے اندر سنشودھن یا امینڈمنٹس کر لیے جائیں، ہاں حکومت ہاتھ نہ لگائے، علماء کے پینل کی منظوری سے منظور کر لیے جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا سا اگر چھو لیا نا، ایک بار بھی ذرا سا کیا تو بس یہ کھا جائیں گے، مت کیجئے، کھا تو پھر بھی جائیں گے، زیادہ دور نہیں ہے وقت۔ اور پھر اب جب اور فیصلے آگے آئیں گے تو اب ایک ساتھ جیسے جتنے لوگ نکلے تھے اب نہیں نکل سکیں گے، اب عورتیں ساتھ اتنا نہیں دیں گی۔ بھئی زیادتیاں لگاتار جن پر ہوتی چلی جائے تو کبھی ان کو بھی آتا ہے خیال، اب پھر تعلیم بھی چل رہی ہے، ایجوکیشن بھی چل رہی ہے، تو وہ ذہن اب 30 سال پرانے نہیں ہیں، تو پھر بہت نقصان ہونے والا ہے اگر اس کے اوپر خود سے غور نہیں کیا تو۔ اور یہ فیصلے اتنے خاموشی سے نکل گئے کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے۔ یہ تو ان کے سوچنے کی بات تھی جو ذمہ دار ہیں مسلم پرسنل لاء بورڈز کے، لیکن آپ کے بھی ہیں سوچنے کی کچھ باتیں، اس میں کچھ آپ نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ قانون جو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے نہیں بنائے، جو آپ نے اپنی زندگیوں میں نافذ کر رکھے ہیں، ان میں سے تو وہ حصے نکالیے جو ہندوؤں کے یہاں زیادتی ہوتی ہے جو آپ نے اپنے یہاں داخل کر دی ہیں، اسے تو نکالیے، یہ گناہ الگ ہے، اسے تو کوئی نہیں کہتا، کوئی عالم نہیں کہتا کہ اچھی چیزیں ہیں اور ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، انہیں نکالیے اس کے اندر سے۔ اصل میں تو اس کے اور بھی بہت سے پہلو تھے جو
پرسنل لا کے اندر ہیں اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ایک اصولی چند باتیں میں نے کر لی اشارہ دینے کے لیے۔ کم سے کم شروعات اپنے گھروں سے کیجئے، اپنے ماحول سے کیجئے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون یا ان کی پسند ناپسند کا آپ لحاظ زیادہ کریں گے، یا اپنی خوشیوں کا، یا اپنے ماں باپ یا گھر والے یا ان کی تمناؤں یا ان کے ارمانوں کے لحاظ زیادہ کریں گے؟ اور اس کے لیے لے رکھے انہی کے قانون، انہی کے یہاں سے اٹھا کر اپنے یہاں رکھے ہوئے، تو ان کو نکالیے اپنے یہاں سے جو آپ کر سکتے ہیں، کچھ حصہ تو کم ہو۔ یہ تو دنیا کا کوئی عالم نہیں کہے گا، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ نہیں کہے گا کہ بہن کو اس کا حق مت دو، تو یہ تو دینا شروع کیجئے نا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک نہیں دیتا ہے، سب لوگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، باقی سب چپ رہتے ہیں، ہم کیوں دخل دیں، ہم بھی برے بنیں گے۔ تو پھر سب کو کھڑے ہونا چاہیے، دلوانا چاہیے، یہ زور ڈالنا چاہیے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہے، ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ 20 لوگ کھڑے ہو جائے، مان لیا جائے گا۔ اب تو اس طرح کے کیس میرے علم میں ہے کہ یہاں بھی آتے ہیں نا، جب فیصلہ کرنے والی جو شرعی عدالتیں کہلاتی ہیں، تو وہ بچتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں سے نکل جائے، اس لیے کہ فیصلہ تو یہی ہوگا کہ حصہ دو، اس فیصلے کو کرنے سے بچتے ہیں کہ یہ بچ جائے، ہمارے یہاں سے ہٹ جائے یہ کیس۔ اچھا کمپرومائز کرواتے ہیں، ان کی تاریخ دو، ان کی تاریخ دو، انہیں بلاؤ، یہ کرو، پھر ذرا سا کمپرومائز آپس میں دیکھو، کچھ لے دے کے معاملہ کر لو، کچھ کمی زیادتی پر ہو جاؤ، کس بات کا لے دے کر معاملہ؟ حق کا فیصلہ شرعی عدالتیں نہیں کر رہی۔ اور پھر بہرحال وہ اگر کر دیں تو وہ بھی ان کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا کہ قانون کے اندر ماننا ضروری ہو جائے، لوگوں کا پریشر ہوگا، ماننا ضروری۔ اگر کسی جگہ کچھ ہو رہا ہے تو دوسروں کو روکنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے ہم، تو کم سے کم ان چیزوں کو تو شروع کیجئے جو ہمارے یہاں غلط ہے اور ان کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں، اور ان کو تو دنیا کے اندر کوئی بورڈ نہیں کہتا اور کوئی قانون نہیں کہتا کہ نہیں یہ چلے جاؤ، یہ تمہارے یہاں ہے، یہ تمہیں اسلام نے بتایا ہے، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ سخت خلاف ہے اس کے، اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے، لیکن اپنے فائدے کے آگے یا اپنے تمناؤں کے آگے وہاں پہ ایک جگہ پیسوں کا فائدہ، وہاں جائیدادوں کے اندر اور شادی بیاہ کے اندر تمناؤں کا معاملہ، اس کے آگے دین کے کسی حکم کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر وہاں پہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو طرز عمل ہے یہ اپنے نتیجے مرتب کر رہا ہے، اس کے نتیجے مرتب ہو رہے ہیں، ہلکے ہلکے ہوتے ہیں، فیصلے نظر نہیں آتے، فیصلہ ہر وقت ساتھ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ہر عمل کا فیصلہ اسی وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ فوراً حساب لیتا ہے، تو آپ کے ہر عمل کا بدلہ اسی وقت ہوتا ہے، سامنے نہیں لایا جاتا، اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ اصول بتایا قرآن نے کہا کہ اگر ہم ہر ایک کو اس کی کسی حرکت کی کسی جرم کی سزا فوراً دینے لگتے تو زمین پر کوئی بچتا ہی نہیں، سب ختم ہو چکے ہوتے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گھڑا بھر جاتا ہے، اس وقت کی توبہ کام نہیں آتی، اور اس وقت پھر وہ سارا جو اکٹھے ہو گئے تھے، جتنے وہ فیصلے اکٹھے ہو گئے تھے، جو جرائم کے نتیجے میں فیصلے مرتب ہوئے تھے، وہ اکٹھے ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اور پھر سزا مل جاتی ہے۔ صحت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لگاتار ہر ایک کہہ رہا ہے، عمل کا نقصان پہنچ رہا ہے، ہر دفعہ پہنچ رہا ہے۔ ہاں یہ اللہ کی طرف سے مارجن ہوتا ہے، بیچ میں توبہ کر لیجئے، بیچ میں ہٹ جائیے تو وہ جو نقصان پہنچ چکا وہ سامنے نہیں آئے گا، لیکن پھر ایک اسٹیج آئے گی کہ پھر سامنے آ جائے گا نقصان، پھر کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قانون اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، اس سب کے کب فیصلے ہو رہے ہیں، وہ فیصلے اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ فیصلے اکٹھا آئے گا سامنے، پھر بچ نہیں سکیں گے، پھر توبہ کام نہیں آئے گی، پھر یہ نہیں ہوگا کہ اللہ معافی، جہاں ہم تو دیا کریں گے، ہم ایسا کیا کریں گے، پھر صرف سزا ہی سزا ہوگی آپ کے لیے۔ خالی سزا یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں آخرت میں ملے گی، اور یہاں دنیا میں نہیں ہوتی۔ یہاں دنیا میں اللہ نے رکھا ہے کہ آپ کو مہلت دی جاتی رہے، تاکہ کسی طریقے سے شاید واپس لوٹ آئے۔ تو ان چیزوں سے توبہ کریں جو زیادتی کی ہیں، جو ظلم کی ہیں، جن کے نتیجے مرتب ہو رہے ہیں، اور فیصلہ محسوس شکل میں سامنے آ جانے سے پہلے ہم اس سے بچ جائیں، اور پھر وہ فیصلہ ہمارے لیے، برے فیصلے ہمارے لیے نہیں آئے، ورنہ رکھے ہوئے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر۔